الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني او كما قال علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم. رب ذوالجلال کی بے انتہا تعریف و توصیف، اس کی کبریائی بڑائی بزرگی، اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان، اور میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی، امام، مقتدی، رہنما و رہبر، بہتر و برتر، صاحب حوض کوثر، نبیوں کے افسر، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگنت ولا تعداد درود و سلام کے بعد، رب ذوالجلال کی توفیق اور اس کے نہایت ہی فضل سے ہم اور آپ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس مسنون محفل نکاح میں نکاح کو منعقد کر لینے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس مناسبت سے کچھ سننے اور آج کی مناسبت کا کچھ پیغام لے جانے کے لیے یہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور جب یہ موقع آتا ہے نکاح کا تو عموماً جو دعوت نامے، شادی کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں، اس پر نبی اکرم ہادی برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یہ مشہور زمانہ حدیث بھی لکھی جاتی ہے، النکاح من سنتی، کہ نکاح یہ رسول اکرم ہادی برحق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. یعنی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو منعقد کر رہے ہیں. حضرات، اس سلسلے میں مختصر سی گفتگو سنت کے معیار اور سنت کے مقام کے سلسلے میں ہو جائے تو آج کی بیٹھک نہایت ہی مفید اور مناسب ثابت ہوگی. سب سے پہلے سنت کو سمجھیے، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں الحمدللہ یہاں دیندار، روشن ضمیر، روشن دماغ طبقہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس بات کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا،
جو کچھ کرنے کا حکم دیا یا کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے اس کو جاری رکھا یا اس کو روک دیا، اپنی حیات طیبہ میں جو بھی فیصلہ صادر کیا، ان ساری چیزوں کو، جن باتوں کو بتلایا، جن باتوں سے روکا، ان ساری چیزوں کا نام سنت ہے۔ ان ساری چیزوں کا نام سنت ہے۔ نبی کا طریقہ، نبی کی بات، نبی کا فیصلہ، نبی کی زندگی، نبی کا رہن سہن، نبی کی اٹھک بیٹھک، لین دین، سلوک و معاملات، ارشادات، فیصلے، ان ساری چیزوں کا نام سنت ہے۔ اب آئیے اس طرف، اس سنت کا مقام کیا ہے، سنت کا مرتبہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ قرآن و سنت سے سمجھیں، ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ آج اس کو سمجھنے کا مناسب موقع ہے، کیونکہ ہم سنت کی محفل رچا کر بیٹھے ہیں۔ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اس ساری کائنات میں آسمان کے سائے تلے، زمین میں، زمان میں، مکی میں، مقام میں، اس کائنات میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ اب بولو تو صحیح، اللہ کا۔ اس ساری کائنات میں روئے زمین کے اوپر، آسمان کے سائے تلے، زمین میں، زمان میں، مکی میں، مقام میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، کوثروں میں، ریگزاروں میں، بحر و بر میں، خشک و تر میں، سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ اللہ کا، جس کے بارے میں وہ خود فرماتا ہے لم یکن لہ کفوا احد لم یکن لہ شریک فی الملک لا یشرک فی حکمہ احدا لیس کمثلہ شیء۔ اس ساری کائنات میں، روئے زمین کے اوپر، آسمان کے سائے تلے، نہ اس جیسا کوئی، نہ اس کی برابری کا کوئی، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک، نہ اس کے اس سارے کارخانے قدرت میں کسی کی حصے داری ساجد ہے۔ سب سے بڑا، سب سے انوکھا، سب سے نرالا، سب کا دینے والا، سب کا لینے والا، سب کا مارنے والا، سب کا جلانے والا۔ لیکن میرا ایمان یہ بھی ہے کہ اللہ کے بعد، اللہ کے بعد، اللہ کے ساتھ نہیں، اللہ کے بعد روئے زمین کے اوپر، آسمان کے سائے تلے، ساری کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام بڑا ہے تو وہ کس کا مقام ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جس طرح سے نبی اکرم ہادی برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بڑی ہے، آپ کا ذاتی مقام بڑا ہے، عین وہی مقام آپ کی بات کا ہے، جس کو حدیث یا سنت کہا جاتا ہے۔ جو مقام کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا ہے، وہی مقام آپ کی بات اور سنت کا ہے، آپ کے فیصلوں کا ہے، آپ کے ارشادات کا ہے، آپ کی تعلیمات کا ہے، آپ کی محفلوں کا ہے، آپ کی مجلسوں کا ہے، اور آپ کی ساری مسنون چیزوں کا ہے۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اور آئیے اس طرف، اس بات کے مقام کو سمجھانے کے لیے نبی کی بات کا، سنت کا مقام کیا ہے،
اس کو سمجھانے کے لیے جاؤ دوستو، سارے قرآن کریم میں ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں اس بات کو سمجھانے کے لیے رب العالمین نے کائنات کی بہت ساری چیزوں کو اپنے بندوں کے ذہنوں میں راسخ، پختہ، مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اپنی ذات کی، اپنی صفات کی، اپنی مخلوقات کی، مخلوقات میں سے بہت سی چیزوں کی قسم کھائی، لیکن جب مقام سنت کو سمجھانا تھا، نبی کی بات کا مقام کیا ہے، جب اس کو سمجھانا تھا، پورے قرآن کریم میں یہ ایک ہی قسم ایسی ہے جو رب نے پھر دوبارہ اس قسم کو نہیں دہرایا، نبی کی سنت اور اس کی بات کے مقام کو سمجھانے کے لیے۔ یہ سورہ النساء ہے، آیت نمبر 65۔ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کے ملکے کو قسم کے میدان میں رکھا اور ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے۔ یہ قسم اللہ نے اور کہیں نہیں کھائی۔ نبی کے مقام کو، نبی کی بات کے مقام کو لوگوں کے ذہنوں میں مضبوط کرنے کے لیے رب العالمین نے ربوبیت کی تنہا قسم کھائی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، مجھے میرے رب ہونے کی اور تم کو تمہارا میں رب ہوں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہارے رب کی قسم ہے، کائنات کا کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی مائی کا لال اس وقت تک اپنے آپ کو مومن اور مسلمان نہیں کہہ سکتا کب تک؟ جب تک کہ ایک طرف ساری کائنات کی باتیں ہوں، پیروں، ولیوں، فقیروں، مولویوں، مفتیوں، منگٹوؤں کی، سماج کی، معاشرے کی، بڑوں کی، اکابرین کی، اصاغرین کی، ایک طرف ساری کائنات کی باتیں ہو اور ایک طرف اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو، ساری کائنات کی باتوں کو ٹھکرایا جا سکتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر آنچ آنے دی جا سکتی، تب جا کر آدمی مومن اور مسلمان ہوتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ چلو بھائی مان لیا، ہمارے بڑے بھی یہ کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں لیکن ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں، ہم مانتے لیکن ہمارے امام صاحب یہ کہتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے دو ٹوک فیصلہ کیا، اس شخص کا، مرد کا، عورت کا نہ ایمان معتبر ہے نہ اسلام معتبر ہے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ دین کے سارے مسائل میں اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ تسلیم نہ کرے۔ اور ایسا نہیں کہ ہاں بھائی چلو مان لیا، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، محمد نے جو کچھ کہہ دیا، کائنات ادھر کی ادھر ہو جائے، زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، چاند، سورج اور ستاروں کے نظام درہم برہم ہو سکتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حرف آ سکتا، کوئی شک، کوئی تذبذب آ سکتا، تب تک کائنات کا کوئی شخص، کوئی مرد، کوئی عورت، نہ اس کا اسلام معتبر ہے نہ ایمان معتبر ہے۔ اور اس کو اور وضاحت سے سمجھتے ہیں، یہ
مسند احمد کی ایک طویل لمبی حدیث ہے. نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم ایسی ہی ایک محفل میں تشریف فرما. دور سے ایک اونٹ سوار گرد و غبار اڑاتا ہوا مجلس کی طرف آ رہا ہے. یہ شخص آیا. میں نہایت اختصار کے ساتھ گفتگو کروں گا. رسول رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم آنے والے کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ نے آنے والے سے پوچھا کون ہو بھائی, کہاں سے آئے ہو؟ من این اقبل. دیہاتی آدمی تھا, موٹی زبان استعمال کرتا تھا. کہنے لگا جئت من اہلی و مالی و عشیرتی. دیکھ بھائی, میں اپنا مال بھی, تجارت, گھر بار سب کچھ یوں ہی چھوڑ کر نکل کے آیا ہوں. کون ہے ان کی رحمت, دارین کی سعادت نے پوچھا کیا چاہتے ہو, کس سے ملنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا اپنا مال, تجارت, بیوی, بچے, گھر بار سب کچھ چھوڑ کر محمد سے ملنے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اريد محمدن صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے ہائے, کتنی سادگی رہی ہوگی. نبی کائنات سامنے کھڑے, آپ فرماتے ہیں پیارے میں ہی تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. دیہاتی آدمی تھا, موٹی زبان استعمال کرتا تھا. کہنے لگا دیکھ, اگر تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں دور دراز نجد سے سب کچھ چھوڑ کر تجھ سے صرف ایک سوال کرنے کے لیے آیا ہوں, ایک سوال. اور کہنے لگا, نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا ٹھیک ہے سوال کرو. کہنے لگا اخبرنی بعمل اذا عملته دخلت الجنہ. صرف ایک عمل بتا, صرف ایک عمل کہ اگر میں اس کو کرنے لگ جاؤں, اپنے آپ پر اس کو نافذ کر لوں, تو اس کے بدلے میں رب مجھے اپنی جنتوں سے ہمکنار کر دے. بس دوسری کوئی بات میں نہیں سنوں گا. نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم کائنات کے سب سے بڑے مدبر, دانا, ہوشیار اور حکیم شخص تھے. یعلمہم الکتاب والحکمہ. آپ نے اس کو تاڑ لیا, یہ بہت تھوڑی دیر کا آدمی ہے. نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا دیکھ بھائی, دن اور رات میں اللہ نے تجھ پر 5 وقت کی, اللہ رسول کو مان لینے کے بعد دن اور رات میں تجھ پر 5 وقت کی نمازیں پڑھنا فرض ہے. کہنے لگا ٹھیک ہے. کہا اگر رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس کے 30 یا 29 روزے رکھنے یہ بھی فرض ہے. کہا یہ بھی مانا. کہا اگر اللہ نے مال دیا ہو تو حساب اور نصاب کے مطابق اس میں سے سال بھر گزر جانے پر اپنے محتاج و مساکین اور جن کا حق ہے تیرے مال میں, اس میں سے نکال کر ان کو دینا ہے. کہا یہ بھی گوارا. پھر نبی رحمت علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے اور نوازا ہو تو ساری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے اس گھر کعبۃ اللہ کا حج کرنا یہ تجھ پر فرض ہے. کہا ہو گئی تیری بات؟ کہا ہاں ختم ہو گئی. صحابہ کرام, روایت لکھتی ہے کہ اتنا سننے کے بعد پلٹ جاتا ہے. لیکن پلٹتے ہوئے دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, آج کی مسنون محفل نکاح میں شرکت اور اس محفل کی رونق بننے والوں ایک اعلان کرتا ہے, ایک عہد کرتا ہے, ایک وعدہ کرتا ہے
اور یہی اعلان، یہی عہد، یہی وعدہ، یہ مقام سنت ہے، یہ سنت کا معیار ہے۔ کیا کہتا ہے؟ پلٹ جاتا ہے اپنی سواری کی طرف اور زور سے اعلان کرتا ہے، واللہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ شیئا۔ رب کبریا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ محمد نے جو کہہ دیا، ایک حرف بھی اس پر بڑھانا بھی حرام، اس میں سے گھٹانا بھی حرام۔ صلی اللہ ہو، یہ ہے مقام سنت۔ معاف کیجیے گا، ہم نام نبی کی سنت کا لیتے ہیں، اور بالخصوص نکاح کے اس مسنون موقع پر اکثر فیملیز کام شیطانوں کے کرتے ہیں۔ ان کے گھروں میں، ان کے کھانوں میں، ان کی مجلسوں میں جا کر دیکھیے، سینکڑوں کام ایسے ہوتے ہیں جو سراسر سنت کے خلاف ہوتے ہیں۔ وہیں نکاح کا طریقہ بھی، نکاح کے تعلق سے جو کام کیے جاتے ہیں، یا وہ شرک ہوتے ہیں یا سراسر بدعت ہوتے ہیں۔ یہ سنت کا مقام آپ نے نہیں دیا، بلکہ سنت کا نام لے کر سنت کی سرے ظاہر، سرے چوک اس کی توہین کی ہے، تذلیل کی ہے۔ سنت کوئی ان سے سمجھے، مقام سنت کوئی ان سے سمجھے۔ اور کیا مقام اللہ نے کیا مرتبہ دیا، کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ شیئا۔ محمد نے جو کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ کائنات کی کسی بات کو سننا گوارا نہیں، نبی کی بات پر ایک حرف بڑھانا بھی گوارا نہیں، گھٹانا بھی گوارا نہیں۔ ہمارا موقع آتا ہے، ہاں نبی نے یہ فرمایا لیکن فلاں امام، ہمارے امام اس طرح کہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، محمد الرسول اللہ کے امتیوں، ہم نے کلمہ محمد کا پڑھا ہے، کسی امام کا نہیں پڑھا۔ ائمہ کرام اور ان کے علمی اجتہادات سر آنکھوں پر، لیکن جہاں کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کائنات کے کسی شخص کی امامت کب ملتی ہے؟ رسالت کے بعد۔ ولایت کب ملتی ہے؟ رسالت کے بعد۔ صحابیت کب ملتی ہے؟ رسالت کے بعد۔ آدمی پیر، ولی، فقیر، مولوی، مفتی، ملا، علامہ کب بنتے ہیں؟ رسول کے بعد۔ رسالت کا مقابلہ کائنات میں کوئی بھی کر سکتا۔ اس لیے جب رسول کے سامنے کسی کی بات آ جائے، میں نہیں کہتا، رب اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر کہتا ہے، اگر محمد کی بات نہ چلے اور کائنات کے کسی بڑے سے بڑے امام، پیر و فقیر کی بات چل گئی ہے، وہ کان کھول کر سن لے، نہ اس کا ایمان معتبر ہے، نہ اسلام معتبر ہے۔ اللہ نے اپنے رب ہونے کی قسم کھا کر اس بات کو بتلایا۔ روایت لکھتی ہے، اتنا اعلان کرتے ہوئے اونٹ پر سوار ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، ابھی تو اس کی سواری چند قدم ہی چلی تھی کہ سواری کے پیر لڑکھڑانے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے سوار کو زمین پر گرا دیا۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو اٹھانے کے لیے دوڑے، لیکن جب اس کے پاس جا کر دیکھا تو اس کی گردن ایک طرف کو لڑک گئی تھی۔ جان آفری کے حوالے کر چکا تھا، وہ تو مر گیا تھا۔ ہم نے کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ماجرا سنایا، وہ تو مر گیا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، علیہ بالرجل، اس آبرو ملیت کو میرے پاس لے کر آؤ، اس کے وجود اطہر،
اس کی لاش کو عزت کے ساتھ لے کر آؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں ہم اس کی لاش کو اٹھا کر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس لائے تو ایک عجیب ماجرا ہوا۔ آپ وہاں سے ہٹ گئے، آپ تھوڑے سے پرے ہو گئے، ہمیں سخت تعجب ہوا اور ہم نے کہا رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے اس کی لاش کو منگوایا تھا، جب ہم لے کر آئے تو آپ پلٹ گئے، آپ دور ہٹ گئے، یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ ہائے ہائے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب آدمی سنت کا پیروکار ہوتا ہے، سنت کے مقام کو اس کا صحیح مقام دیتا ہے، سنت کی عزت کرتا ہے، پامالی سے بچتا ہے، تو درجہ کون سا پاتا ہے؟ دیکھیے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب تم اس کی لاش کو اٹھا کر میرے پاس لائے، انی رأیت الملائکہ، میں نے آسمان سے لائن بند فرشتے دیکھے، آخری فرشتہ اس کے منہ کے قریب تھا اور یہ لائن ڈائریکٹ جنت کو گئی تھی۔ انی رأیت الملائکہ یدوسون فی من ثمار الجنہ، میں نے دیکھا کہ براہ راست جنت سے فرشتے جنت کے میوے، پھل اور فروٹ لا کر براہ راست اس کے منہ میں اس کو لقمہ دے رہے ہیں، اس کو کھلا رہے ہیں۔ فعرفت انہ کان جائعا، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ میری محبت کا طالب صادق اور سنت پر عمل کرنے کا دعوے دار اپنے ملک سے، نجد سے بالکل بھوکا پیاسا یہاں پہنچا تھا، بالکل بھوکا پیاسا آیا تھا۔ اللہ نے اس کے بھوک کی لاج رکھی کہ فرشتے براہ راست جنت سے، ابھی تو قبر کی آغوش میں نہیں گیا، اس کو جنت کے میوے کھلا۔ یہ ہے مقام سنت۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دلوں کے ارمان، اپنے بڑے، اپنا سماج، اپنی سوسائٹی، اپنا سرکل اگر نبی کی سنت کے بیچ میں آتا ہے، ہم سرکل کو، ارمانوں کو اور سماج کی رکاوٹوں کا مقابلہ کر لے جائیں لیکن سنت کی توہین نہ ہونے دیں۔ آج کی یہ بیٹھک آپ کو یہ پیغام دیتی ہے، اور اگر اتنا سننے کے بعد بھی اگر ہم سنت کو مقام نہ دے سکے تو چشم فلک، کائنات کی نگاہوں نے ہم سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں دیکھا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔